جی بیٹا السلام علیکم۔ وعلیکم اچھا جی یہ اچھا جی آغاز کرتے ہیں آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دساتیر پاکستان، دساتیر جو ہے یہ دستور کی جمع ہے۔ دستور کا مطلب ہوتا ہے قانون، آئین، ضابطہ اخلاق، یا ایک ایسا عمل، ایک ایسا ضابطہ کہ جس کے تحت آپ کسی ملک کا نظام چلاتے ہیں، اسے دستور کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی آئینی تاریخ کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو ہمیں اس کے اندر کوئی خاص، آپ سمجھ لیں کہ جیسے تاریخی لحاظ سے کہتے ہیں، کوئی ہمیں خاطر خواہ امید افزا چیزیں نظر نہیں آتی، بلکہ ہماری آئینی تاریخ جو ہے اس لحاظ سے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ بڑی بھیانک تاریخ ہے۔ یہاں آئین بھی بنتے رہے اور آئین ٹوٹتے بھی رہے، یہاں پر آئین کو، دستور کو ماڈیفائی بھی کیا جاتا رہا، اور یہاں پر آئین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی بھی کوششیں کی گئیں۔ تمام چیزیں کہ جو ہو سکتی تھیں وہ آئین کے ساتھ کی گئی۔ سب سے پہلا آئین ہمارا جو نافذ ہوا ہے وہ 23 مارچ 1956 کو ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، آپ قانون کے طلبہ ہیں، آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ پہلا آئین ہمارا 9 سال کے بعد بنا ہے، جبکہ ہندوستان نے 2 سال میں اپنا پہلا آئین نافذ کر دیا تھا۔ انہوں نے لینڈ ریفارمز کر دی آتے ہی، ہم نہیں کر سکے۔ آج تک وہ بڑے بڑے جاگیردار موجود ہیں، اور وہی ان کی اولادیں ہی آگے سیاست میں ہیں، وہی ہر بڑے عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، ہم نے آئین کے اعتبار سے جو اس دور کے اندر یا آغاز میں جو پرنسپل طے کیے تھے، جو اصول طے کیے تھے، ہم نے ان اصولوں کو بھی پس پش ڈال دیا۔ پہلا آئین نافذ ہوا اور تقریباً 2 سال اور سمجھے 2.5 سال میں، 2.25 سال میں اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا، ماشاء اللہ نافذ کر دیا گیا 8 اکتوبر 1958 کو۔ اس کے بعد ایک جو فوجی صدر تھا اس وقت کا، جو صدر ایوب خان تھے، انہوں نے ایک نیا آئین لانے کی کوشش کی۔ حالانکہ وہ ہمارے اس خطے کے اندر کہیں بھی آپ کو پریزیڈنشل سسٹم نظر نہیں آتا، نہ انڈیا میں، نہ بنگلہ دیش میں، اور ہمارے اس ریجن کا آپ دیکھیں کہ پریزیڈنشل سسٹم یہاں کامیابی نہیں ہے۔ سب کانٹیننٹ کی میں بات کروں، نہ ہی سری لنکا میں، نہ ہی مالدیپ میں، نہ ہی بھوٹان میں، کسی جگہ بھی آپ کو پریزیڈنشل سسٹم نظر نہیں آتا۔ انہوں نے پریزیڈنشل سسٹم یہاں پر متعارف کروانے کی کوشش کی اور ایک نیا آئین بنا دیا، اور اس کے پھر کچھ ہی عرصے کے بعد الحمدللہ اس کی خرابیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ 1 یونٹ بنا دیا، ایک ایسٹ پاکستان، ایک یونٹ، ایک ویسٹ پاکستان، اور 1 یونٹ سے جو خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں، جو کھچڑی پکتی رہی، اس سے کیا ہوا کہ ملک 2 لخت ہو گیا۔ 62 کا آئین جو ہے وہ سارا کا سارا جتنا بھی تھا، اس کو 25 مارچ 1969 کو یحییٰ خان نے مارشاء اللہ لگا کے ختم کر دیا۔ یحییٰ خان نے ایک ایل ایف او جاری کیا۔ بیٹا یہ ذہن میں رکھیے گا ساری باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایل ایف او لیگل فریم ورک آرڈر کو کہا جاتا ہے۔ لیگل فریم ورک آرڈر اس نے جاری کیا، اور اس کے تحت اس نے 1970 کا الیکشن کروایا۔ اس الیکشن میں وہ پھر لمبی کہانی ہے کہ جو بڑی سیٹیں تھیں زیادہ، جو ایسٹ پاکستان میں تھیں، تقریباً 162 میں سے 158 وہ ساری کی ساری شیخ مجیب کو مل گئیں۔ یہاں 150 سیٹس تھیں، ان میں سے 83 پیپلز پارٹی کو ملی، ذوالفقار جی بھٹو صاحب کو۔ اقتدار کی اس کشمکش میں مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہم سے الگ ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد ایک اچھا دور بھی آیا اس اعتبار سے، آئینی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں۔ چلیں بھٹو صاحب نے بہت ساری غلطیاں کی انہوں نے، اور بہت سارا ان کی وجہ سے نقصان بھی ہوا۔ جہاں بہت سارے لوگ کلپریٹ ہیں نا جن کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا، ان میں سے بھٹو صاحب بھی شامل ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ بھٹو صاحب تمام سیاسی، دینی، مذہبی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیتے ہیں،
اور کہتے ہیں آؤ بیٹھو مل کے ہم پاکستان کے لیے ایک آئین بنائیں، متفقہ آئین بنائیں۔ اور 1973 کا آئین جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ 1973 کے آئین کی یہ خوبی ہے کہ اس کے اوپر ہر سیاسی جماعت کے سربراہ کی مہر لگی ہوئی ہے، اس کے سائن اس کے اوپر موجود، ہر مذہبی جماعت کے سربراہ کی اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، ہر وہ گروپ جو کسی بھی حوالے سے پولیٹیکلی اپنی تھوڑی بہت بھی ایگزسٹنس رکھتا ہے وہ 1973 کے آئین میں شامل ہے۔ اور 1973 کا آئین جو ہے یہ نافذ کیا گیا 14 اگست 1973 کو۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کیا ہوا۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کے آئین کو ایبروگیٹ کر دیا اور اپنی مرضی کی امینڈمنٹس کروائیں، جسے 8ویں ترمیم کے اندر جو ہے آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ یہ معاملات چلتے رہے، اور پھر جیسے ہی جمہوری حکومتیں آئیں جس کا نقطہ آغاز ضیاء الحق کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں، وہ لوگ بھی کوئی اتنے کامیاب نہیں رہے، جمہوری لوگ بھی نہ ہی بے نظیر بھٹو، وہ پہلے دور میں تقریباً ان کو 2 سال بھی پورے نہیں کرنے دیے گئے۔ نواز شریف آ گئے، انہوں نے بھی تقریباً 2.5 سال کے قریب حکومت کی، اور پھر بے نظیر بھٹو آ گئے، انہوں نے پھر جو ہے تقریباً 3 سال یا 3.5 سال حکومت کی، اور انہی کے صدر نے فاروق لغاری نے ان کی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا۔ نئے الیکشن کے نتیجے میں نواز شریف پھر وزیر اعظم بن گئے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نواز شریف کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ الٹیمیٹ اس کے نتیجے میں پرویز مشرف جو ہے وہ 12 اکتوبر سن 1999 کو پھر مارشل لا لگا دیتا ہے۔ یہ مارشل لا کی تاریخیں ہیں: 8 اکتوبر 1958 پہلا مارشل لا، 25 مارچ 1969 دوسرا مارشل لا، پھر 5 جولائی 1977 تیسرا مارشل لا، اور 12 اکتوبر 1999 چوتھا مارشل لا، اور جو 3 نومبر 2007 کے اقدامات ہیں جس کو بھی مارشل لا ڈکلیئر نہیں کیا گیا، جس کے تحت غداری کا مقدمہ پرویز مشرف پر چلایا گیا، وہ 3 نومبر 2007 کے اقدامات بھی مارشل لا کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر اس کو شامل کر لیں تو یہ 5 مارشل لا بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہرحال آئینی لحاظ سے، دستوری لحاظ سے جو کام ہوا ہے وہ صدر زرداری صاحب کے دور میں ہوا ہے۔ 102 آرٹیکلز جو ہیں وہ نئے شامل کیے گئے ہیں، بہت ساری ترامیم ہوئی ہیں جو 18ویں ترمیم کے تحت معاملات آگے چلے گئے۔ تو بہرحال ہماری آئینی تاریخ جو ہے، دستوری تاریخ جو ہے، وہ جیسے میں نے لفظ استعمال کیا نا، بڑی بھیانک تاریخ ہے یہ۔ اس کو ڈکٹیٹروں نے بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، اس کو ہر لحاظ سے، اور سیاسی حکومتوں نے بھی اپنے مقاصد کے لیے آئین کو استعمال کرنے کی کوشش کی، آئینی ترامیم کی مختلف حوالوں سے۔ بہرحال حکومتیں جو چلتی ہیں نا بیٹا، وہ ایک اس کا بنیادی اصول ہوتا ہے، اس کے اندر شخصیات آتی جاتی ہیں لیکن کبھی بھی بنیادی ڈھانچہ جو ہے اس کو نہیں تبدیل کیا جائے، وہ ہمیشہ وہی رہتا ہے۔ تو دساتیر پاکستان کی بات کریں گے جب، تو سب سے پہلا جو اس کے اندر ہمیں نقطہ آغاز ہے وہ قرارداد مقاصد کا ہے۔ قرارداد مقاصد جو ہے یہ اس اعتبار سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے آبجیکٹو ریزولوشن آپ کہتے ہیں، یعنی مستقبل کا دستور بنانا ہے، یعنی آئندہ ملک کے لیے ایک آئین بننا ہے، اس کے لیے کچھ لائنیں ڈرا کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں بیٹا، زندگی میں انسان اپنے گرد بہت ساری لائنیں ڈرا کرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار یہ میری ایک لمٹ ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ میری دینی لحاظ سے یہ لمٹ ہے، معاشی لحاظ سے یہ لمٹ ہے، میں اتنا خرچ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں۔ پھر میں کسی شخص کے ساتھ کس حد تک جا سکتا ہوں، وہ اس کی بھی میری ایک لمٹ ہے۔ تمام معاملات جو ہیں وہ ایک خاص لمیٹڈ حد تک ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب کسی ملک کا قانون بنایا جاتا ہے نا، آئین بنایا جاتا ہے، اس سے پہلے کچھ چیزیں، کچھ لائنیں ڈرا کرنی پڑتی، اس کے بغیر معاملہ نہیں آگے چلتا۔ تو کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ کام کیا گیا اس وقت کہ جو پاکستان کے قیام کے فوراً بعد ہو جانا چاہیے تھا، لیکن سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ کوئی ایسا کام، بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی جس میں طے کیا گیا کہ آئین بنانے کے لیے کچھ لائحہ عمل جو ہے وہ طے کر لیے جائے۔
تو 7 مارچ 1949 کو جو کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی تھی، اس کے تحت جو اصلاحات تھیں اس کو اسمبلی میں پیش کیا گیا، تجاویز کو پیش کیا گیا، اور 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد جو ہے اسے منظور کر دیا۔ دیکھیں بیٹا، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا قرارداد مقاصد والا سوال، لیکن ہم آپ کو تھوڑا سا اس انداز میں پڑھائیں گے کہ آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی ملک کا قانون بنتا ہے یا دستور بنتا ہے نا، اس کے اندر اگر بنیادی چیزوں کو طے نہ کیا جائے تو پھر مستقبل میں بہت ساری خرابیاں، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ برٹش لا کو دیکھ لیں، گو کہ وہ ان ریٹن ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ جو برطانوی قانون ہے وہ ان ریٹن ہے، ان کا آئین جو ہے وہ ان ریٹن ہے۔ پتہ کیوں ان ریٹن ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ لکھا ہوا کسی جگہ پہ موجود نہیں، یہ بھی لا کے اندر بعضوں کا سوال کیا جاتا ہے کہ اس کو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کیوں کہا جاتا ہے۔ ان ریٹن اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی جگہ پہ لکھا ہوا موجود نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، وہ لکھا ہوا موجود ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس آئین کو کسی اسمبلی نے تحریر نہیں کی، کسی اسمبلی میں اس کے اوپر قانون سازی نہیں ہوئی، اس لیے اس کو ان ریٹن آئین کہا جاتا ہے۔ جو ان کے عدالتی فیصلے ہیں، جو ان کی روایات ہیں، ان کی کسٹمز ہیں، ان کی ٹریڈیشنز ہیں، ان کے اوپر بیس، یہ ان کی بنیادیں ہو گئی نا جی۔ ایک ملک حاصل کیا گیا، ایک خطہ حاصل کیا گیا اسلام کے نام پر، کیا بات کی گئی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تو جو اس کے اندر بات کی گئی وہ بنیادی طور پہ کیا تھی کہ دین کے نام پہ، مذہب کے نام پہ ایک ملک لیا گیا۔ اور میں آغاز کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا جاؤں، جب پاکستان بنا تو کیپٹل ہمارا کراچی تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جید علماء کے وفد کو اپنے پاس بلوایا، کراچی کے جو بڑے بڑے علماء تھے، جس میں موجودہ بہت بڑے عالم دین ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے والد محترم مفتی محمد شفیع صاحب زندہ تھے، ان کو بھی بلوایا گیا۔ اس میں قائد اعظم نے ان سے کہا کہ دیکھیں، ہمارے جتنے بڑے بڑے دینی مدرسے تھے نا مسلمانوں کے، دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ، رائے بریلی کا مدرسہ، جامعہ ملیہ، پھر ندوۃ العلماء لکھنؤ، علی گڑھ، یا جتنے بھی مسلمانوں کے، اور اسی طرح عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن کی، یہ سب بڑے بڑے ادارے ہندوستان میں رہ گئے۔ ہم نے اسلام کے نام پہ ملک لے لیا ہے، باہر سے دنیا آئے گی وہ ہم سے پوچھیں گے کہ اسلام کے نام پہ جو آپ نے ملک لیا ہے اس کی کیا صورتحال ہے، وہاں کون سے دینی ادارے ہیں جہاں آپ اسلام سکھاتے ہیں؟ قائد اعظم نے کہا کہ میں ان علماء سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد اس کے اوپر کام کریں کہ زیادہ سے زیادہ دینی مذہبی ادارے، تعلیمی ادارے ملک کے اندر کھولے جائیں، تاکہ باہر کے آنے والے لوگوں کو ہم دکھا سکیں کہ ہم مذہبی تعلیم جو ہے وہ دینی مدارس میں لوگ دے رہے۔ یہ بات ہے 70 سال پہلے کی۔ آج آپ دیکھ لیں دینی مدارس کے حوالے سے جو صورتحال ہے یا ان کے ساتھ جو حکومتوں نے تعاون کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات اس کے اندر یہ تھی کہ ایک ملک جو اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے اس کے اسلامی تشخص کو قائم رکھنے کے لیے وہاں جو قوانین پاس کیے جائیں وہ بھی اسلام کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاس کیے جائیں۔ تو سب سے پہلی بات جی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ دیکھیں بیٹا، حاکم اللہ ہے، اور جو حکمران کے پاس اقتدار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مقدس امانت ہے، جس کے تحت وہ نظم چلاتا ہے، حکمران اختیارات کو ٹھیک ایمانداری سے چلاتا ہے، اس کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ اگر وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق نہیں چلتا تو پھر دنیا اور آخرت کے اندر اس کے ناکامی کا سامنا ہے۔ اسلامی اقدار کا تحفظ، دیکھیں یہ ساری اسلامی اقدار ہیں، جمہوریت ہے، آزادی ہے، مساوات ہے، اور رواداری ہے، سماجی انصاف کے اصول ہیں، یہ سب کے سب یہ اسلامی اقدار ہیں۔ قرآن و سنت کی پیروی، بلکہ ہمارے قانون میں لکھا گیا ہے کوئی قانون پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ جواب دہ حکومت کا تصور، دیکھیں بیٹا اسلامی حکومت جہاں ہوتی ہے نا وہاں حکومت جواب دہ ہوتی ہے، وہاں کوئی اپنی ذمہ داری دوسرے پہ نہیں ڈالتا۔ 100 سال پہلے بھی جب حکومت چلتی تھی نا، 100 سال پہلے بھی جب حکومت چلتی تھی، 100 سال پہلے بھی جب حکومت چلتی تھی، 100 سال پہلے بھی جب حکومت چلتی تھی، اگر وہ اسلام کے نام پہ ملک
جو موجودہ حکمران ہوتا ہے وہ ذمہ داری کو قبول کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جس طرح بھی ہے جو بھی ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ بازار میں جاتے تو لوگ آپ کو گھیر لیتے، کہتے ہیں امیر المومنین یہ کام ہے، اس کا جواب دے کے جائیں۔ مسلمان گورنر جو ہے وہ بازاروں میں جاتے تھے، انہیں حکم تھا کہ وہ بازاروں میں جائیں اور گشت کیا کریں، یہ حکم تھا ان کو۔ اس کے بعد اقلیتوں کا تحفظ، دیکھیں بیٹا، اقلیتیں ہمارے ملک میں ہوں یا کسی بھی جگہ پہ ہوں، ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اور اسلام میں اقلیتوں کے حقوق اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ آپ انہیں ہر طرح کا جتنی بھی آپ سہولتیں دے سکتے ہیں آپ انہیں سہولتیں دیں۔ وہ اپنی عبادت گاہیں بنانا چاہتے ہیں، بالکل بنا لیں۔ وہ اپنے مذہبی معاملات کو چلانا چاہتے ہیں، بالکل چلائیں۔ اور اپنی ثقافت، تہذیب و تمدن کو فروغ دینا چاہتے ہیں، بالکل دیں اپنی حد تک۔ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی ان کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ بنیادی حقوق کی ضمانت، قرارداد مقاصد میں اس چیز کو شامل کیا گیا کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بنیادی حقوق اس کو حاصل ہوں۔ مساوات ہے، ملکیت ہے، اظہار رائے ہے، عقیدہ، مذہب، یہ تمام تر جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں یہ سب کے سب ان کو حاصل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے ان حقوق کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ پھر ہمارے آئین میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے وفاقی طرز حکومت۔ جیسے ایک وفاق ہے، چاروں صوبے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں وفاقی نظام حکومت ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مسائل کم ہوتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں نچلی سطح کے اوپر حکومتوں کو دے دی جاتی ہیں۔ عدلیہ کی آزادی، دیکھیں بیٹا، اسلام میں یا اسلامی اصولوں میں عدلیہ آزاد ہے، عدالتیں ہمیشہ سے آزاد رہیں، اور یہ تصور اسلام نے دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں عدالت میں، جا کے پیش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ایک جج صاحب جو تھے وہ آپ کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جو قاضی تھے، آپ واپس آ گئے اور اس کو ڈسمس کر دیا۔ اس نے آخر سے کیا کہ حضور میری غلطی آپ بتائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک آدمی عدالت میں کس حیثیت سے جا سکتا ہے؟ یا تو ملزم ہے، یا مدعی ہے، یا گواہ ہے، یہی دو تین حیثیتیں ہو سکتی ہیں۔ تو غالباً میں بھی کسی کام سے، کسی مقدمے سے گیا تھا، تو آپ جب میرے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو آپ وہاں انصاف کیا کریں گے؟ عدالتیں آزاد ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ آیا، میں نے قبول کر لیا، کوئی پس و پیش نہیں کی اس کے اوپر جو ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے، ہمارے آئین میں یہ موجود ہے کہ پسماندہ علاقوں کو ترقی دی جائے گی، پسماندہ علاقوں کو ترقی اور خوشحالی دی جائے گی، اور دور دراز کے جو علاقے ہیں خاص طور پہ ان علاقوں کا جو ہے ان کے حقوق کا خاص طور پہ خیال کیا جائے گا۔ جمہوری طرز حکومت کا نفاذ کیا جائے گا، حکومت جمہوری طرز کی ہوگی، کسی قسم کا عوام کے اوپر کوئی جبر و تشدد نہیں ہوگا، یہ بات طے کر دی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی جمہوری حکومتیں دنیا میں موجود ہیں، دیکھیں بیٹا، اسلام جو ہے وہ اسلامی جمہوریت کی بات کرتا ہے، اور اسلامی جمہوریت کے اندر کیا ہے؟ اسلامی جمہوریت میں یہ ہے کہ آپ تمام تر جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب کے سب آپ اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق کریں گے۔ جی بیٹا ایک منٹ۔
بس کی اذان ہو رہی ہے میرے پاس. اچھا جی، اس میں یہ دیکھیے گا، جمہوری طرز حکومت کے بعد اسلامی معاشرے کا قیام. دیکھیں بیٹا، معاشرہ جو بنتا ہے نا، وہ ہمیشہ افراد کے مجموعے کو معاشرہ کہا جاتا ہے. اور معاشرہ یا سوسائٹی اسے کہا جاتا ہے جہاں لوگ ایک فکر اور ایک طرز زندگی کے مالک ہوں، اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلامی معاشرہ قائم، ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ 9,999 لوگ اس کے خیر خواہ ہیں، یعنی ایک بندہ بھی اس کا مخالف نہیں. کتنی مثالیں آپ کو ایسی ملتی ہیں کہ ایک بندہ کئی دن سے بھوکا تھا، دوسرا اس کو اپنے گھر لے گیا، جا کے اس نے کھانا کھلایا، اور خود اور بیوی بچوں نے سب نے پاکے سے رات گزاری. ایک گھر میں کوئی ایک بندہ کوئی چیز پکانے والی دے کے جاتا ہے، وہ ساتھ والے گھر کو دے دیتا ہے، 7 گھروں سے گھوم کے وہ پھر پہلے گھر میں آ جاتی. آپ اندازہ تو کریں کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں. اس لیے تو کہا گیا کہ وہ شخص جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور خود وہ پیٹ بھر کے کھائے سوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. قانون سازی کی بنیاد قرآن و سنت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کہہ دیا گیا کہ قانون سازی کی جو بنیاد ہے قرآن و سنت ہے، اور قومی ترقی کے حوالے سے بھی بات طے کر دی گئی کہ قومی ترقی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی دستاویز جو ہے، اس کی آئینی حیثیت وہی ہے جو میگنا کارٹا کی ہے. آپ قانون کے طلبہ ہیں بیٹا، آپ کو پتا ہوگا اس چیز کا. میگنا کارٹا جب برطانیہ میں منظور ہوا تو کہتے ہیں کہ اسے انسانی حقوقی دستاویز کہا جاتی ہے. وہ تقریباً آج سے 800 سال پہلے، وہ 1217 میں اسے پاس کیا تھا. اس سے پہلے پادری اور بادشاہ مل کے عوام پہ ظلم ڈھاتے تھے. اب یہ طے کیا گیا کہ جو آدمی بھی پکڑا جائے گا اس کو 24 گھنٹے میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہمارے قانون میں بھی یہی ہے کہ کوئی بندہ مسنگ پرسن نہیں ہوگا. برطانیہ میں اس وقت معاملات تھے. پھر آپ دیکھیں میگنا کارٹا کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئینی اصلاحات کی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے بادشاہ کے سارے جتنے بھی اس کے حقوق تھے وہ ختم کر دیے. اب انگلینڈ کا بادشاہ جو ہے یا بادشاہت جو ہے ایک نمائشی عہدہ ہے، سارے کے سارے اختیارات ان کی پارلیمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. تو میگنا کارٹا جس طرح سے امریکہ برطانیہ کی قانون سازی کی تاریخ میں ایک بنیادی دستاویز ہے، کہتے ہیں کہ قرارداد مقاصد بھی ہمارے لیے ایک بنیادی دستاویز ہے. سیکولر ریاست کے امکانات کا خاتمہ ہو گیا کہ اب یہ ملک سیکولر نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے
دین کے اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے، تو مذہبی بنیادوں کے اوپر ہی اس کو آگے چلایا جائے گا۔ قرآن و سنت کی بالادستی اور معاشرتی انصاف کی ضمانت، اس کے علاوہ اقلیتوں کے تحفظ کی ضمانت۔ دیکھیں بیٹا، ہمارے جو ملک میں اقلیتیں ہیں، خاص طور پہ میں اگر کرسچنس کی بات کروں، تو وہ ہمارے اس ملک کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ بہت بڑے بڑے لوگ ان میں ہوئے ہیں جنہوں نے ملک کے لیے خدمات دی ہیں، فوجی خدمات بھی ہیں ان کی۔ سیسل چودھری جو اسکواڈرن لیڈر تھے 65 اور 71 کی جنگوں میں، انہوں نے مار کے دکھائے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور جسٹس اے آر کارنیلیس کا نام آتا ہے۔ دیگر اقلیتی لوگ ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے۔ انہیں آزادی ہے جی اپنے مذہب کی، اپنی عبادت گاہوں کی، اپنے مذہب کی تبلیغ کی، سب چیزوں کی انہیں مکمل آزادی۔ دساتیر پاکستان میں اس کو بطور دیباچے کے شامل کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ 1985 میں صدر ضیاء الحق نے اس کو 1973 کے آئین کا مستقل حصہ بنا دیا۔ اب قرارداد پاکستان جو ہے، قرارداد مقاصد جو ہے، اس میں جو بنیادی طور پہ چیزیں بیان کی گئی تھیں، یہ ایک اصول طے کرنے کے لیے کہ آئندہ مستقبل میں جتنے بھی دستور بنیں گے وہ سب کے سب انہی لائنوں کے اوپر بنیں گے، انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سارے کے سارے آئین جو ہیں وہ بنائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ وہ کافی ہے، یا 1956 کے آئین کی جو اسلامی دفعات ہیں، یہ میں انشاءاللہ ایک ٹاپک میں آپ کو اسلامی دفعات بھی آپ کو پڑھا دیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں گے، کیونکہ اسلامی دفعات والا سوال جو ہے نا، یہ سی ایس ایس لیول تک بھی آتا ہے، جو اسلامک پروویژنز ہیں ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ جی کوئی سوال ہو مجھ سے پوچھیں۔ جی قاسم علی صاحب آئے ہوئے ہیں؟ جی جی سر آئے ہوں ہاں جی سر ابھی میں سفر میں سے آیا تھا کل وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، سن لیں، وہ جی بات میں تھوڑا سن سکا۔ ہری سنگھ نلوا کے حوالے سے کسی نے پوچھا تھا، کیونکہ میں نے تو سکھوں کی تاریخ پہ تھوڑا سا کام کیا ہوا ہے۔ ہری سنگھ جی نلوا کا تعلق جو ہے نا، وہ ہمارے ڈسٹرکٹ گجرانوالہ سے تھا۔ یہ جو ہمارا علاقہ ہے نا، یہ ادھر جو آپ سمجھ لیں تلونڈی خاں کا جو علاقہ ہے، اس سے جی آگے گاؤں تھا۔ ہری سنگھ نلوا چیف آف آرمی سٹاف تھا رنجیت سنگھ کا، اور ہری سنگھ نلوا کا مجسمہ جو ہے وہ امریکہ کے میوزیم میں بھی پڑا ہوا ہے۔ آپ اس کی فوٹو دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے بہت بڑا جرنیل تھا، اور یہ سارا جتنا بھی سرحد کا علاقہ ہے نا، یہاں واقعی اس نے بڑی قتل و غارت کی تھی، بڑے پٹھان اس نے قتل کیے تھے، اس نے رٹ قائم کر دی تھی، سکھ حکومت کی رٹ اس شخص نے قائم کی تھی۔ دوسری چیز بتاؤں آپ کے، کیونکہ میرا گجرانوالہ پہ ریسرچ ہے، میں نے کام کیا ہوا اس کے اوپر، تھیسس ہے میرا۔ آپ کے یہاں جتنی پرانی بلڈنگز ہیں نا، یہ شیراں والا باغ کی بلڈنگ ہے، یا اندرون شہر کے اندر جو نلوا بلڈنگ ہے، یا اس کے بعد آپ آ جائیے کچہری میں، جو پرانی کچہری ہے ہماری گجرانوالہ کی، آپ اس میں جب جہاں مال خانہ ہے نا اس طرف آپ جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے جیسے قلعے کی دیواریں ہوتی ہیں پرانی۔ اب تو کافی ساری ڈیمالش کر کے انہوں نے نئی بنا دی ہوئی ہیں۔ وہ عمارت تھی، اسلحہ خانہ تھا اس وقت ان کا، سکھوں کا۔ تو جتنی پرانی بلڈنگز ہیں، یا آپ جاتے ہیں ادھر یہ جو کٹاس راج ہے، کٹاس راج میں بھی، اسی طرح پشاور میں، وہ ہری سنگھ نلوا کی بنوائی ہوئی ہیں پرانی عمارتیں جو ہیں۔ ہاں ادھر سینٹ میری اسکول ہے ہمارے گجرانوالہ میں، یہ سول لائن کے علاقے میں، سینٹ میری اسکول کی جو اندر پرانی بلڈنگ ہے وہ بھی ہری سنگھ نلوا نے بنوائی ہوئی ہے۔